السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی جو ہے نا ایک روایت گزری تھی عذاب قبر کے سلسلے میں کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا تو اس سے سوال ہوگا۔ اس کے اندر وہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے اندر صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد مشکات کی روایت ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان فیجلسانی، قبر میں جانے کے بعد اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ فیقولان کہتے ہیں لہو، اس شخص سے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ فیقولان، اور دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک لہو، یعنی اس شخص سے تیرا دین کیا ہے؟ فیقول کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ فیقولان، پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل، اس آدمی کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم، جس کو یعنی تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے۔ فیقول کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقولان لہو، پھر دو فرشتے ان سے کہتے ہیں وما یدریک، یہ باتیں تجھے کس نے بتایا؟ فیقول کہے گا مومن بندہ کہے گا فیقول قرأت کتاب اللہ، میں تو کتاب اللہ کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، فآمنت بہ، میں نے اس پر ایمان قبول کیا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اور اس کے بعد روایت اور آگے روایت میں ہے فلذلک قولہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا یعنی مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کیا ہے؟ مضبوط رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تو جب بندہ اگر مومن بندہ ہے تو اس کے لیے اب آسانی ہی آسانی ہے قبر کے اندر۔ یفسح لہ فی قبرہ، اس کے لیے قبر کو ساتھ کر دیا جاتا ہے، 70 ذراعا، 70 گز، فی 70 یعنی 70 گز اس کے لیے کشادگی۔ ثم ینور لہ فی، اس کے قبر میں روشنی پیدا کر دی جاتی ہے۔ ثم یقال لہ نم، اور اس سے کہا جائے گا سو جا، اب آرام سے راحت کے ساتھ اسی کے اندر رہا۔ اب اس کے اندر جو عربی کے سوالات ہیں، اب اس کے اندر سمجھے بھائی عربی یاد کر کے چلے جائیں گے، اس طرح کی بات نہیں چل سکتی، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، میں کتاب اللہ کو پڑھتا تھا اور اس سے ایمان بھی قبول کیا۔ ایمان یعنی تصدیق، ایمان قبول کیا کیا مطلب؟ یعنی پوری بات کو مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے، رسول برحق ہے، قرآن برحق ہے، اور اس کی زندگی پوری یعنی اسی پر اعتماد کرتے ہوئے گزارا۔ وصدقت، اور تصدیق بھی کیا، اور وہ حدیث کے اندر ہے کہ میں نے تصدیق بھی کیا۔ تصدیق کب ہوگا؟ جب عمل کے ذریعے تصدیق ہوگا، جب عمل کے ذریعے تصدیق ہو گیا تو قبر کے اندر بھی یہی کہے گا وصدقت، میں نے تصدیق کر دیا۔ تو اس لیے دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، بخاری اور مسلم میں ہے روایت کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح شام اس کے ٹھکانے کو جنت کے اندر صبح شام دکھایا جاتا ہے قبر کے اندر اس کا۔ ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنہ، لہٰذا اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت دکھا کر اسے خوش کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو گویا کہ اس کو دوزخ کی چیز جہنم کا عذاب دکھا کر اس کو اور عذاب دیا جاتا۔ فَيُقَالُ، اور اس سے کہا جاتا هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ الیہ یوم القیامہ، جہاں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوبارہ زندہ نہ کرے اس وقت تک تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ مطلب جنت والوں کو جنت دکھایا جاتا اور دوزخ والوں کو دوزخ دکھا کر تکلیف دی جاتی۔ اس لیے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا، اس وقت جو ہے نا اس کا جنت کا پہلے تو فیصلہ ہو چکا ہوگا، اب اس کے اندر جنت میں ڈال دیا جائے گا اس کو، اور دوزخ والوں کو دوزخ کے اندر ڈال کر اس کو سخت عذاب دی جائے گی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب فرعون کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صبح شام آگ اس کے سامنے لائی جاتی، غدوا وعشیا، ویوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، فرعون کو داخل کرو، یعنی آل فرعون کو، یعنی فرعون کو ماننے والوں کو اشد العذاب، سخت عذاب کے اندر۔ اس لیے عذاب قبر کے سلسلے میں قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو قبر کے اندر آٹومیٹک ہماری زبان سے سوالات کے جواب آ جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی ہم اردو بات کرتے ہیں، ہم عربی کہاں سے بول سکتے ہیں، نہیں، قبر کی زندگی الگ ہے، وہاں کی زندگی کا کچھ اور نمونہ ہے۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں اور پوری وضاحت کے ساتھ دوسرے پارٹ کے اندر بیان کر دیا جائے گا کہ قبر مردے کو جو ہے نا کس طرح سزا دی جاتی اور اس سے پہلے کس طرح روح قبض کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔